السلام علیکم ایوری ون، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے ایپیسوڈ 5 جو ہے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ مالا کی ہم نے بڑی اچھی جگہ پہ جو ایپیسوڈ 4 اینڈ کی تھی، تو ٹائم ویسٹ کے بغیر جو ہے ایپیسوڈ 5 مالا کی سٹارٹ کرتے ہیں۔ مالا جیسے ہی اندر داخل ہوئی، گرد کی بو فوراً سے نتوں میں گھسی۔ کمرہ خالی سا تھا، 2 دیواروں پہ بک شیلف بنے تھے جن میں اس کی پسند کی کتابیں اور پینٹ باکسز رکھے تھے۔ نیچے کیبنٹ بنے تھے۔ اس نے ایک کیبنٹ کھولا تو بہت سی یادیں سامنے آ گئیں۔ میریز اور ونزر اینڈ نیوٹن کی خالی پینٹ باکسز، ٹرپنٹائن کا آدھا بھرا کنٹینر، ساتھ ہی چند خالی کنٹینر رکھے تھے جن پہ آئل پینٹ کے داغوں کے بہتات تھی۔ ان میں سے ایک کنٹینر اس کا پسندیدہ تھا۔ مالا نے زخمی مسکراہٹ کے ساتھ اسے اٹھا کے دیکھا۔ آرٹسٹ کو اپنے کچھ ڈبوں اور کچھ برشز سے بہت محبت ہو جاتی ہے، بالخصوص ایسا برش جس پہ اس کا ہاتھ بیٹھ جائے۔ اس ڈبے میں اس کا فیوریٹ برش رکھا تھا۔ اس کے سلز رف اور داغدار تھے اور اب تک وہ ایکسپائر ہو چکا تھا، لیکن ماں نے انہیں پھینکنے کی اجازت کبھی نہیں کی۔ مالا جیسے انہیں چھوڑ کے گئی تھی، اسے وہ ویسے ہی ملنے چاہیے تھے۔ شاید وہ ہمیشہ سے اس کی واپسی کی منتظر تھی۔ ایک دیوار پہ اونچی سی کھڑکی تھی جو لان میں کھلتی تھی۔ اس نے بلائنڈز اوپر کیے اور کھڑکی کا پٹ کھولا۔ گرد کی ایک تہ اڑ کے آنکھوں میں آئی۔ نیچے لان میں گارڈ چیئر پہ بیٹھا کیف اسکیچ بک پہ تیز پینسل چلا رہا تھا۔ آہٹ پہ اس نے گردن اٹھا کے کشمالہ کو دیکھا، پھر اسکیچ بک رکھ کے اٹھ کھڑا ہوا۔ کوئی کام ہے باس؟ ماں کی غیر موجودگی میں اس کے منہ سے باس پھسل جاتا تھا۔ لان میں لگا بوگن ویلیا کا درخت پینٹ اسٹوڈیو کی کھڑکی تک جاتا تھا۔ وہاں کشمالہ کھڑی تھی، جامنی پھولوں اور سبز شاخوں کے درمیان وہ کسی پینٹنگ کا حصہ لگ رہی تھی۔ گلابی شلوار قمیض میں ملبوس، بال اونچی پونی میں مقید کیے، دوپٹہ ایک کندھے سے گزار کے دوسری طرف باندھے وہ یقیناً کام کے ارادے سے اسٹوڈیو میں آئی تھی۔ وہ جلد یا بدیر تمہاری حقیقت جان جائے گی، پھر وہ تم سے نفرت کرے گی۔ وہ چند لمحے گردن اٹھائے اس پینٹنگ جیسی لڑکی کو دیکھے گیا۔ جب اس نے یہ جاب شروع کی تھی اور اس کا کشمالہ مومن سے تعارف ہوا تھا، تب وہ اس کے لیے ایک تصویر تھی۔ وہ اسے نہیں جانتا تھا، اس لیے وہ 2 ماہ کے لیے اس کا گارڈ بننا مجبوری کے ساتھ ساتھ ایک ایڈونچر بھی لگا تھا۔ وہ 2 ماہ بعد یہاں سے چلا جائے گا۔ بعد میں وہ جان بھی جائے تو اسے کیا؟ وہ اس کا کیا بگاڑ لے گی؟ کچھ دن بعد وہ اپنی زندگی میں مصروف ہو کے اس لڑکی کو بھول جائے گا۔ اور اب وہ سوچ ایک مذاق لگتی تھی۔ وہ کیسے اس لڑکی کو، اس کے گھر کو اور اس کے پودوں کو بھول پائے گا؟ تم اوپر آؤ اور سلیم کو بھی بلا لاؤ، وہ اوپر کھڑکی کھڑی کہہ رہی تھی۔ کیف چونکا۔ آج ہم نے اسٹوڈیو کو صاف کرنا ہے۔ وہ پرجوش نظر آتی تھی۔ یہ طے تھا کہ اسے ماں کے ساتھ رہنا تھا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ گھر میں بیکار بیٹھے گی۔ اسے بیکار بیٹھنے کی عادت تھی نہ شوق۔ اس کے ذہن میں ایک نئے پلان پہ کام کرنا شروع کر دیا تھا، اور ورک فرام ہوم کا پہلا اصول ہی یہی تھا کہ وہ گھر کا ایک کونا اپنے کام کے لیے مخصوص کرے۔ کوئی انسان گھر سے کام تب نہیں کر سکتا جب تک اس کے پاس ورکنگ سپیس نہ ہو۔ اس کا سامان اسلام آباد سے آ گیا تھا۔ پیکرز نے سب کچھ پیک کر کے لاہور پہنچا دیا تھا۔ اب اسے اس سب کو یہاں سیٹ کرنا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سلیم اور کیف اس کے ساتھ اسٹوڈیو میں کھڑے کام کروا رہے تھے۔ کیف کتابیں نکال کے رکھ رہا تھا اور سلیم ان کو کارٹن میں ڈال رہا تھا تاکہ باہر لے جا کے انہیں جھاڑے۔ چند ہی منٹ میں وہ تینوں مٹی ہو گئے تھے۔ سلیم تو بس ایسے ہی شروع ہو گیا تھا، البتہ کیف نے دستانوں اور ماسک کے ساتھ کام شروع کیا تھا، اور وہ بار مٹی کی وجہ سے ناک بھون بھی چڑھاتا تھا۔ نخرے تو دیکھو۔ باس ایک بات پوچھوں؟ نہیں، کام پہ دھیان دو۔ بات تو سنیں، پہلے تو میری بات سنو۔ وہ دونوں ہاتھ پہلوؤں پہ رکھے اس کی طرف گھومی۔ تم اپنا بزنس پلان بنا رہے ہو یا نہیں؟ بنا لوں گا، 1.5 ماہ ہے میرے پاس۔ میں جب دیکھتی ہوں تم اسکیچ بک لیے موٹر بائکس بنا رہے ہوتے ہو، میں اسکیچنگ کر کے فریش ہو جاتا ہوں۔ اسٹریس ریلیف۔ وہ کتابوں کی مٹھی جھاڑتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ کشمالہ کسی سے دیکھ رہی تھی۔ تم نے سنا نہیں کہ مرد کی سب سے بڑی بدصورتی اس کی خالی جیب ہوتی ہے؟ یار یہ کیا آپ لوگوں نے سٹینڈرڈ سیٹ کر لیے ہیں کہ 30 کی عمر تک پہنچنے سے پہلے کیریئر سیٹ ہونا چاہیے؟ ہر بندے کا نہیں ہو سکتا۔ وہ جھنجھلا گیا۔ بات کیریئر سیٹ کرنے یا زیادہ کمانے کی نہیں ہے۔ چاہے کم کماؤ لیکن اپنا کچھ کرتے رہو۔ فارغ بیٹھنا ہر لحاظ سے غلط ہے۔ 30 کی عمر آنے تک تمہارے پاس کچھ اپنا ہونا چاہیے۔ وہ کتابیں واپس رکھتے ہوئے چوکا۔ میں آپ کو کتنے سال کا لگتا ہوں؟ کیف نے سوالیہ آبرو اٹھائی تو کشمالہ نے رک کے اندازہ لگانا چاہا۔ شاید 27-28۔ وہ مخزوز انداز میں مسکرایا۔ میں 32 سال کا ہوں۔ نہیں لگتا نا؟ ایکسرسائز، کم کھانا اور سٹریس نہ لینا، یہ چیزیں عمر بڑھنے کے
پروسیس کو سست کر دیتی ہیں۔ یہ سائنسی طور پر ثابت شدہ ہے۔ اوہ، تو تم کم عمر دکھنے کے لیے ساری عمر بیکار مشغلوں میں ضائع کر دو گے، لیکن کیریئر نہیں بناؤ گے۔ ایک میرا کلاس فیلو بھی ایسا تھا، ہر وقت اپنی سکن اور فٹنس کی پرواہ میں لگا رہتا تھا۔ کبھی ڈھنگ سے نوکری نہیں کر سکا کہ دھوپ میں کام کرنے سے سکن خراب ہو جائے گی۔ ٹھیک کہتا تھا، دھوپ میں کام کرنے سے سکن کینسر ہو سکتا ہے، اسی لیے اسکرین لگانی چاہیے۔ وہ ڈھٹائی سے کہتے ہوئے کتابیں واپس شیلف میں جوڑ رہا تھا۔ فرش پہ بیٹھے خالی ڈبے صاف کرتے سلیم نے ناپسندیدگی سے کیف کو دیکھا۔ یہ مالا باجی کے ساتھ کچھ زیادہ ہی فرینک ہوتا ہے۔ میں تمہیں ایک نصیحت کر رہی ہوں، اپنے بزنس پلان پہ دھیان دو۔ 32 سال کی عمر میں بھی اگر تمہارے پاس کوئی پلان نہیں ہے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ سوچو تمہارا مینٹور کیا سوچے گا اگر تم اپنے پلان دکھانے میں ناکام ہو جاتے ہو۔ کیف کے چہرے سے سایہ سا گزر گیا، اس نے جواب نہیں دیا۔ جھک کے ایک کیبنٹ کھولی اور اندر رکھے چند کینوس باہر نکالے، پھر انہیں کھولا تو آنکھوں میں ستائش ابھر آئی۔ یہ آپ نے بنائے ہیں؟ ظاہر ہے میں نے بنائے ہیں۔ اب تم کہو گے کہ یہ بہت اچھے ہیں، تو مجھے پہلے سے معلوم ہے کہ یہ بہت اچھے ہیں، اس لیے کام پہ دھیان دو۔ کیف نے مسکرا کے کینوس واپس رکھے۔ ویسے آپ کیا کام شروع کرنے لگی ہیں اب؟ اس نے وہ سوال پوچھ لیا جو وہ شروع میں پوچھنے جا رہا تھا۔ بتاؤں گی، وہ بے نیازی سے کہہ کے کام کرتی رہی۔ کیف نے چند لمحے اس کے جواب کا انتظار کیا، پھر اسے احساس ہوا کہ کیف جمال کا ایک نام انٹرپرینور ہے اور کشمالہ مبین ایک کامیاب انسان۔ وہ ایک ناکام انسان سے کبھی رائے نہیں لے گی۔ اس نے ایک گہری سانس خارج کی اور اوپری خانوں سے چیزیں نکالنے لگا۔ وہ ان دونوں سے لمبا تھا، اس لیے سب سے اوپر والے خانوں کی صفائی وہی کر سکتا تھا۔ شیلف کے سب سے اوپری خانے سے اس نے کتابیں نکالی تو کچھ فرش پہ گرا۔ وہ چونکا، کتابیں ایک طرف رکھی اور پنجوں کے بل نیچے جھکا۔ وہ ایک طے شدہ کاغذ تھا۔ کیف نے ہلکی سی گردن موڑ کے ان دونوں کو دیکھا۔ ان کی اس طرف پوچھ تھی، کسی نے وہ کاغذ گرتے نہیں دیکھا تھا۔ کیف نے دھڑکتے دل سے اس کی تہیں کھولی۔ اندر لکھی تحریر کو وہ ایک ہی نظر میں پہچان لیا تھا۔ اس نے نامحسوس انداز میں کاغذ جیب میں رکھ لیا اور واپس کام کرنے لگا۔ شام تک وہ تینوں مل کے اسٹوڈیو کو چمکا چکے تھے۔ ماربل کا فرش دھل کے خشک ہو چکا تھا، کھڑکیاں اندر باہر سے صاف ہو چکی تھی۔ ایک ورک ٹیبل کھڑکی کے ساتھ رکھی تھی جس پہ کشمالہ نے اپنی ضروری چیزیں سجائی تھی۔ سینٹڈ کینڈل بھی جلا دی تھی جس کے ساتھ کمرے کو معطر کر دیا تھا۔ کیف نے تنقیدی نظروں سے کمرے کا جائزہ لیا۔ یہاں صرف ایک چیز کی کمی تھی، پودوں کی۔ وہ مسکرا کے بولی، صبح نئے پرانے سارے پودے سیٹ کر دوں گی ادھر، پھر میرا ہوم آفس مکمل ہو جائے گا۔ کیف نے مسکرا کے اسے دیکھا۔ اس کے بال اور پلکیں تک مٹی مٹی ہو چکی تھی لیکن وہ خوش لگ رہی تھی۔ پتہ ہے کیف، انسان کو اپنی روٹین لائف بورنگ لگتی ہے، لیکن روٹین اصل نعمت ہے۔ روٹین کا مطلب ہے ہم صحت سے ہیں، عافیت میں ہیں۔ بس مجھے اپنی روٹین میں واپس جانا ہے۔ اس ریسٹورنٹ کا کیا ہوا؟ جنہوں نے آپ کو جاب آفر کی تھی؟ اسے یاد آیا۔ وہ شل سے ٹیک لگائے کھڑا تھا اور وہ اس کے سامنے کھڑکی کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ کشمالہ کا چہرہ بجھ گیا۔ میں توقع کر رہی تھی کہ وہ مجھے کوئی مینجمنٹ پوزیشن آفر کریں گے، لیکن وہ اپنے ریسٹورنٹ کی ایک دیوار پہ 3D ایلیوژن بنوانا چاہتے ہیں۔ آپ بنا سکتی ہیں؟ نہیں، رمضان شروع ہونے والا ہے، ان کے پاس عید تک کا وقت ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ میں سارا رمضان ان کا ایک دیوار پہ کام کروں، مگر 4 ہفتوں میں صرف پینٹنگ بنائی جا سکتی ہے، آرٹ نہیں۔ کیوں؟ وہ دلچسپی سے پوچھنے لگا۔ آرٹ بنانے کے لیے کوئی ڈیڈ لائن نہیں رکھی جا سکتی، کیونکہ آرٹ خوشی سے نہیں، تخلیق سے کیا جاتا ہے، نہ وہ پیسے کمانے کے لیے ہوتا ہے۔ آرٹ درد اور ٹوٹے دل سے بنتا ہے، اس لیے کن پٹی پہ انگلی سے دستک دی۔ ذہن کے کریٹیو حصے کا شور سے خالی ہونا ضروری ہے، اور میرے ذہن میں بھی بہت شور ہے۔ یعنی آپ نے انکار کر دیا؟ نہیں، سوچنے کے لیے وقت مانگا ہے، حالانکہ انکار کر دینا چاہیے تھا۔ وہ متذبذب لگ رہی تھی۔ آپ لوگوں کو نہ نہیں کہتی، کہہ دیا کریں۔ نہ کہنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ سانس لینا۔ نہیں کہیں گی تو دم گھٹنے لگے گا۔ کافی بنا دوں؟ تابیداری سے پوچھا۔ کشمالہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ تھینک یو کیف، تم میری زندگی بہت آسان کر دیتے ہو۔ میری دعا ہے کہ تمہارا بزنس پلان جلد بن جائے اور وہ کامیاب ہو۔ وہ خود سے کہہ رہی تھی، یا اس سے، وہ فیصلہ نہیں کر سکا۔ بس چند لمحے اس مہربان لڑکی کو دیکھتا رہا جو اس کے کیریئر کی اتنی فکر کر رہی تھی۔ دل کا بوجھ بڑھتا گیا۔ کشمالہ بی بی، اس نے کہنا چاہا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب وہ اس سے سب بتا سکتا تھا۔ اسے مالک کی بات نہیں سنی تھی، وہ اسے اپنی مجبوری بتائے گا، ساری بات سمجھائے گا۔ یہی وہ لمحہ تھا، اگر آج نہیں تو پھر شاید کبھی نہیں۔ وہ اسے نفرت نہیں کرے گی، وہ مہربان دل کی مالک تھی، وہ اسے اپنے قریب رہنے دے گی، وہ اس کی حفاظت کرے گی، اس کو کوئی نقصان نہیں ہونے دے گی۔ او ہاں، کشمالہ نے سنا نہیں۔ اسے یاد آیا، میں نے ماہر فرید کو گوگل کیا تھا۔ آواز آہستہ کر لی۔ سلیم کسی کام سے نیچے گیا تھا۔
اسے اس نے آنے سے پہلے بات مکمل کرنی تھی۔ کیف کے قدم وہیں زنجیر ہو گئے تھے، سانس جہاں تھا وہیں رک گیا، اور دل زور سے دھڑکا۔ تم نے نوٹس کیا تھا کہ اس لائٹر کے اوپر میڈ ان یوکے لکھا تھا؟ کیف نے اسے وہ لائٹر واپس کر دیا تھا، اور اس نے کل رات ہی اسے غور سے دیکھا تھا۔ جی، لائٹر تو کہیں کا بھی ہو سکتا ہے نا؟ اس نے بات ٹالنی چاہی۔ نہیں، اگر تم غور کرو تو میڈ ان یوکے اور ماہر فرید ان دونوں الفاظ کو ایک ہی فونٹ میں انگریو کیا گیا ہے، یعنی وہ لائٹر یوکے کا نہیں بنا ہوا، وہ ایک ہنٹ ہے۔ کیف نے تھوک نگل کے بظاہر نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ مطلب یہ کہ اس کی آنکھیں چمکی۔ اس ماہر فرید کا تعلق یوکے سے ہے۔ پہلے میں نے سرچ کیا تھا تو بہت سے ملک کے ماہر فرید نظر آئے تھے، لیکن جب میں نے یوکے لکھ کے سرچ کیا تو مجھے ایک پرانی فیس بک پوسٹ ملی۔ وہ بتا رہی تھی جو وہ پہلے سے جانتا تھا۔ پھر بھی ضبط کیے سنے گیا۔ اس کے مطابق ماہر فریق ایک سائیکوپیتھ ہے جس کے ماں باپ نے خود اس کو کسی ذہنی امراض کے ہسپتال میں داخل کروایا تھا، لیکن پھر کسی طرح اس نے خود کو وہاں سے نکلوا لیا، اور اپنے باپ کے کار کریش میں مر جانے کے بعد وہ اس کے تمام اثاثوں کا مالک بن بیٹھا۔ وہاں کوئی کہہ رہا تھا کہ شاید اس نے اپنے باپ کو خود قتل کیا۔ اس نے جھجھلی لی۔ کتنے عجیب لوگ ہوتے ہیں دنیا میں۔ میری ماں کو ذرا سی بیماری ہے اور میرے دل میں آگ لگ گئی ہوتی ہے، اور لوگ پیسے کے لیے اپنے باپ کو مار بھی سکتے ہیں۔ وہ واقعی افسوس سے کہہ رہی تھی۔ کیف کے حلق میں کانٹے اگئے۔ سائیکوپیتھ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ پھر اس نے غور سے کشمالہ کو دیکھا۔ کیا واقعی آپ کسی ماہر فرید کو نہیں جانتی؟ نہیں کیف، میں نہیں جانتی، لیکن ایک بات ہے، یہ آدمی جو پتہ نہیں کیوں میرے پیچھے پڑا ہے، یہ اکیلا کام نہیں کر رہا، اس نے اپنے ہر کام سے چھوڑ رکھے ہیں، جیسے وہ لفٹ والا آدمی۔ یعنی اس سائیکوپیتھ نے پھر سے بہت سا دودھ حلق سے نیچے اتارا۔ کچھ لوگوں کو اپنے پے رول پہ رکھا ہوا ہے، آپ کو تعقب کرنے کے لیے، ایسا ہی لگتا ہے۔ اور پتہ ہے کیا، یہ لوگ جو اس کے کام کر رہے ہیں یہ سائیکوپیتھ سے برتر ہیں، کیونکہ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ کیا کیا ہے، لیکن صرف اس کی دولت کی وجہ سے اس کے ساتھ ہیں۔ وہ جو کچھ رات سے سوچ رہی تھی اس سب کو ایک سانس میں باہر نکال دیا، پھر جھرجھری لے کر سر جھٹکا۔ سوری، تم کچھ کہہ رہے تھے؟ تب خیال آیا کہ کیف نے کسی بات کا آغاز کیا تھا۔ نہیں، کچھ نہیں۔ اس نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھیں جل رہی تھی۔ میں تھک گیا ہوں، کچھ دیر کے لیے کمرے میں جا رہا ہوں۔ اس نے نگاہ ملائے بغیر وہ تیز سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اسے کیا ہوا؟ یہ تو کافی بنانے جا رہا تھا۔ اس نے تعجب سے کیف کو جاتے دیکھا۔ شاید اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ وہ مزید اس بارے میں سوچتی مگر اس کا فون بجا۔ اس نے موبائل اٹھا کے دیکھا، زیاد سلطان کا ایک اور میسج ریسیو ہوا تھا۔ اس نے پچھلا میسج ابھی کھولا نہیں تھا، نوٹیفیکیشن سے پڑھا تھا، کیونکہ وہ تب تک یہ فیصلہ نہیں کر پائی تھی کہ کیا وہ زیاد سے گفتگو کرنا چاہتی تھی، لیکن اب اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ شور، آپ مجھے رات 8 بجے سے پہلے تک کسی بھی وقت کال کر سکتے ہیں۔ اس نے مسکرا کے میسج ٹائپ کیا۔ سیڑھیاں اترتے کیف کے قدم من بھر کے ہو رہے تھے۔ رنگت سفید پڑ رہی تھی۔ وہ چپ چاپ نیچے کمرے میں آیا اور دروازہ بند کر دیا۔ فرش پہ ایک سادہ میٹرس رکھا تھا، ایک طرف الماری تھی اور دوسری جانب کولر لگا تھا۔ کیف میٹرس پہ بیٹھا اور کتنی ہی دیر سامنے والی دیوار کو دیکھے گیا، پھر اس نے موبائل نکالا اور وائٹ ہیئر کو کال ملائی۔ میں یہ جاب کرتا رہوں گا، میں اسے سچ نہیں بتاؤں گا، بے فکر رہو۔ ارے واہ، ایک دم اتنی تبدیلی کیسے؟ تم نے ٹھیک کہا تھا، میں اسے پہلے ہی دھوکہ دے چکا ہوں، اور وہ جلد یا بدیر مجھ سے نفرت ہی کرے گی، اس لیے مجھے جلد از جلد اپنا کام مکمل کر کے یہاں سے نکلنا ہے۔ وہ تلخی سے دبی دبی آواز میں کہہ رہا تھا۔ یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اچھا، مجھے ایک کاغذ ملا ہے کشمالہ کے گھر سے، اس کی تصویر بھیج رہا ہوں، اس کا کیا کرنا ہے؟ وہ میں کان کی انداز میں بتا رہا تھا، کسی روبوٹ کی طرح، کسی کارپوریٹ جاسوس کی طرح۔ تم نے کشمالہ کو بتایا اس کاغذ کے بارے میں؟ نہیں، میں کشمالہ مبین کے لیے کام نہیں کرتا، میں ایک خود غرض انسان ہوں، اور میں صرف ایک آدمی کے لیے کام کرتا ہوں، اور وہ ہے ماہر فرید۔ اس کے انداز میں خود اپنے لیے ناپسندیدگی تھی۔ وہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گی، اور ایک وقت آئے گا جب وہ اس سے نفرت کرے گی۔ اسے ابھی سے خود کو اس وقت کے لیے تیار کرنا ہے۔ اس صبح وہ اٹھی تو تازہ دم محسوس کر رہی تھی۔ موبائل چیک کیا اور زیاد کی چیٹ دیکھی تو مسکرا دی۔ اس نے لکھا تھا کہ وہ شام میں اسے کال کرے گی۔ زیاد کو اس سے کیا کام ہو سکتا ہے، وہ یہی سوچے گئی۔ سنگھار میز کے سامنے آئی اور آئینے میں اپنا عکس دیکھا، پھر دائیں بائیں چہرہ گھمایا، کوئی پمپل نہیں تھا۔ گڈ۔ بال جوڑے میں لپیٹتی وہ لاؤنج میں آئی تو ماں تخت پہ بیٹھی بھنڈیاں کاٹ رہی تھی۔ ایک ٹانگ مڑے، دوسری سیدھی لمبی کیے، درمیان میں پرات رکھے، سفید چکن کا دوپٹہ ہمیشہ کی طرح سر پہ لے کر کانوں کے پیچھے عرض رکھا تھا۔ چہرہ اٹھا کے اسے آتے دیکھا تو فوراً فکر مندی سے بولی، افطاری کی تیاری نہیں کرنی؟ وہ
वो जो आज बेहतर महसूस कर रही थी एकदम बुझ सी गई। माँ फिर से बोलने लगी थी, माँ, अभी सुबह के 10 बजे हैं और रमज़ान आने में अभी 6 दिन है। वो उनके साथ तख्त पे लेट गई, गाँव तकिए पे सर रख लिया और पहलू पहलू के बल करवट ले ली। फिर 2 उँगलियों से माँ की कलाइयों में मौजूद सोने की चूड़ियों को छेड़ने लगी। माँ ने उस बात को जैसे सुना ही नहीं, सर झुकाए बंडी का सर कलम करते हुए बोली, माही से कहो उठ जाए, कब तक सोती रहेगी। माही कहाँ होती है माँ, तहम्मुल से याद दिलाया। वो बार बार माँ को भूल जाने वाली अशिया याद दिलाती थी ताकि उनका जहन खुद से काम करने का आदी रहे हैं। माँ ने चेहरा उठा के उसे देखा, थोड़ा सा सोचा, याद करे, माही कहाँ होती है। उंगली चूड़ियों के ऊपर से गुजारी, सोना सोने से टकराया, छन छन की आवाज आई। कनाडा के सोफे पे, ब्रिटिश कोलंबिया में। माँ ने सबक की तरह दोहराया, ब्रिटिश कोलंबिया किस शहर में है। 3 चिड़ियाँ एक तरफ की और 3 एक तरफ, दरमियान में गैप आ गया। चिलीवेट में। माँ का सबक मुकम्मल हुआ। माला उंगली में चूड़ियों को बारी बारी साथ करने लगी। माँ ने एकदम से बाजू उठा के अपना मोबाइल उठाया तो सारी चूड़ियाँ फिसल गईं। मोहित ने खाना खाया। उन्हें याद आया उन्हें याद आया। साथ ही मोहित को कॉल में लाने लगी। आजकल वो हर घंटे बाद मोहित को कॉल करती। माँ, मोहित बच्चा नहीं है, खा लेगा जब भूख लगेगी, रिलैक्स। उनके चेहरे पे नरमी से हाथ फेरा। पता नहीं ये माँओं का क्या मामला होता है। बच्चों के खाने को लेकर शायद वो तब तक उस बात को नहीं समझ सकेंगी जब तक उसके अपने बच्चे नहीं होंगे। शायद तब तक कोई भी ये नहीं समझ सकता। मोहित ने कॉल नहीं उठाई तो माँ ने फ़ोन रख दिया। तभी वो दोबारा बजने लगा। गैर शनासा नंबर था। माँ ने कॉल उठाई तो नगीना आंटी थी। माँ स्पीकर ऑन करके सुनती थी। फ़ोन साथ रख दिया और सब्ज़ी काटते हुए बात करने लगी। कैसी हैं नगीना भाभी? वो इस तरह उनके साथ लेटी रही, चौकन्नी सी, कहीं माँ कुछ उल्टा-सीधा ना बोल दें और ख़ानदान में मशहूर हो जाए कि हूरे जहाँ को कोई ज़हनी मसला है। हूरे भाभी, सच कहूँ तो मुझे आपकी बेटी कशमाला बहुत पसंद आई। उसका रवां-रवां कान बन गया, साँस वहीं ठहर गया। मेरे बेटे ने तो बस अपनी मंगेतर की मौत का गम सीने से लगा लिया है। शादी की बात पे गुमसुम हो जाता है, मगर कल मैंने उससे कशमाला का ज़िक्र किया तो पहली दफ़ा उसने मुझसे सोचने के लिए वक़्त माँगा। वो ज़ेरे लब मुस्कुरा के छत को देखने लगी। तो ज़ियाद साहब का कोई ये काम था मुझसे। मेरे बस में हो तो मैं भी कशमाला का रिश्ता लेने आपके पास आ जाऊँ, लेकिन ज़ियाद बार-बार कहता है कि मेरी और कशमाला की ज़िंदगी बहुत मुख्तलिफ है। कशमाला राज़ी ही नहीं होगी। ख़ैर, होगा तो वही जो नसीब में लिखा होगा। लेकिन मैं तो बहुत खुश हूँ। पहली दफ़ा उसने इतने अरसे बाद इस पहलू पे सोचना शुरू किया है। नगीना आंटी हर माँ की तरह इतने पे भी खुश थी। कशमाला की मुस्कुराहट मद्धम हुई। वो अब बगौर माँ के तासुरात देख रही थी। वो करके सुन रही थी। उसे एहसास हुआ माँ के ज़हन में बात रजिस्टर्ड नहीं हो रही। दरमियान में मोहित की कॉल आने लगी तो माँ ने कॉल काट के उसकी कॉल उठा ली। ये भी एक निशानी थी, एकदम से गुफ्तगू ख़त्म कर देना। ये नॉर्मल नहीं था। उनको किसी न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाने की ज़रूरत थी। उनका ज़हन क्यों ठीक से काम नहीं कर रहा। उस शाम कैफ बेसमेंट में अपने कमरे में मैट्रेस पे बैठा था। दीवार से टेक लगाए स्केच बुक पे पेंसिल रगड़ता था। वो कुछ बना रहा था। बार बार चंद लकीरें खींचता, फिर सफ़ा फाड़ के मरोड़ देता और उसे दूर उछाल देता। उसका मूड खराब लगता था। अजीब बेचैनी थी। तभी सलीम दरवाज़ा खटखटाए बगैर अंदर दाखिल हुआ। कैफ ने फ़ौरन उसे स्केच बुक बंद कर दी। दस्तक तो दे दिया करो यार। मगर सलीम का चेहरा एक्साइटमेंट से सरशार था। आंखों में चमक थी। खाने की ट्रे में उसके सामने रखी थी और वहीं मैट्रेस पे बैठ गया। पता है, वो जो माला बाजी की दुबई से आंटी आई हैं ना, नगीना आंटी, उनके बेटे को माला बाजी पसंद आई है। अम्मी कह रही थी, लगता है रिश्ता हो जाएगा दोनों का जल्द। मुलाज़मीन को ऐसी बातें कोई नहीं बताता। वो घर के हर कोने में मौजूद होते हैं। सिवाय काम का हुक्म सुनने के, वो हर शय सुनते और जज़्ब करते जाते हैं और फिर आपस में डिस्कस करते हैं। उनके मालिक उनकी बेहतरीन गॉसिप होते हैं। वो चौंक गया, कमर सीधी की। नाम क्या है उनके बेटे का? ज़ैद। सलीम ने दाँत निकाले। उस तक खबर पहुँचते-पहुँचते ज़ियाद का नाम ज़ैद बन गया था। अच्छा, वो ज़ियाद, टॉल और डार्क। वो खामोश हो गया। चेहरे के ज़ाविये अजीब से हो गए। स्केच बुक बैग में रख दी और लैपटॉप उठा लिया। सलीम ने ललचाती नज़रों से उसके लैपटॉप को देखा और करीब होके सरगोशी की। कोई फ़िल्म देखें? सिनेमा खोल रखा है यहाँ मैंने। जाओ अपना काम करो। वो डपट के बोला। सलीम गड़बड़ा के पीछे हुआ। फिर आंखों में बरहमी दौड़ गई। हुँ, करके उठा और वहाँ से निकल गया। कैफ कुछ देर लैपटॉप पे यूं ही चंद
टैब खोले बैठा रहा, फिर उसे बंद कर दिया, स्केच बुक उठाई बाहर आ गया। अभी असर कज़ा नहीं हुई थी, खूबसूरत सी शाम हर सू फैली थी। वो गार्ड चेयर पे बैठा और गर्दन ऊपर उठाई तो देखा कशमाला ऊपर टेरेस पे बैठी दिखाई दे रही थी। उसने बोगनवेलिया के जामुनी फूलों के रंग जैसा लिबास पहन रखा था और बाल आधे कैचर में बंधे थे। हवा से एक लट बार बार गाल तक आती जिसे वो मुस्कुरा के पीछे करती। हैंड्स फ्री कानों में लगाए वो किसी से बात कर रही थी, उसकी आवाज़ यहाँ तक नहीं आती थी। कैफ ने मोबाइल निकाला और चेहरा झुका के वाइट हेयर की चैट में टाइप करने लगा। एक आदमी है ज़ियाद सुल्तान, दुबई से आया है। वो कशमाला मूवी में इंटरेस्टेड है, शायद शादी करना चाहता है। उसके बारे में पता करवाओ कि ये कौन है, कहीं ये हमारे लिए कोई मसला तो नहीं बनेगा। मैसेज भेज के उसने उसे स्पार्ट चेहरे के साथ स्केच बुक खोल ली। जब तय था कि वो उसकी ज़िंदगी से नफरत के साथ दूर चला जाएगा तो क्या ज़रूरत थी अपना मूड ख़राब करने की। ज़ियाद सुल्तान हो या कोई और, वो जल्द या बदेर किसी अच्छे इंसान से शादी कर लेगी जो उसकी ज़िंदगी में दयानतदारी के साथ दाखिल होगा। उसे इसके लिए तैयार रहना चाहिए। ये सोचना आसान था, करना मुश्किल। माला की माँ ने दुरुस्त कहा था, हर इंसान इस दुनिया का सफ़र करते हुए अपने ज़ोज को तलाश कर रहा है, लेकिन सबकी तलाश कामयाब नहीं होती। उसने एक और सफ़ा फाड़ कर झुंझलाहट के साथ मरोड़ दिया। ज़ियाद का नाम जब से सुना था, सारा मूड बर्बाद हो गया था। ज़ियाद की कॉल आई। ऊपर टेरेस पे बैठी माला के कानों में लगे हैंड्स फ्री पे माही पूछ रही थी। उसने नफ़ी में दाएं-बाएं गर्दन हिलाई। अभी तक तो नहीं। तुम इंतज़ार कर रही हो? ज़ाहिर है मुझे सस्पेंस है। अब वो दूसरा जूता फेंक भी दे। पता है क्या माला? माही सोच में डूबी कह रही थी। मुझे ज़ियाद जैसा आदमी तुम्हारी टाइप का नहीं लगा कभी। तुम्हें ना हमेशा से किसी और तरह का बंदा चाहिए था। अच्छा? वो हंसती। मसलन कैसा? मैं ज़ियाद को ज़्यादा नहीं जानती, बस जितना उसे सोशल मीडिया पे फॉलो किया है उससे मुझे वो काफ़ी संजीदा सा लगता है। ज़ियाद सुल्तान उस वक्त अपने लाहौर वाले घर के एक कमरे में बैठा था। मेज़ पे किताबें फैलाई वो लैपटॉप के किसी बोर्ड पे उंगलियां चला रहा था। कॉफ़ी का भाप उड़ाता मग साथ रखा था। आंखों पे रेड रीडिंग ग्लासेस लगाए हुए था। बाल जेल लगा के सेट कर रखे थे। स्याह पैंट पे नीली पोलो शर्ट पहने वो काम में मसरूफ दिखाई देता था, हर वक्त काम में गुम रहने वाला। दफ्तन ज़ियाद की उंगलियां थमी। उसने गर्दन घुमा के अपने मोबाइल की बजी हुई स्याह स्क्रीन को देखा। उसके लबों में मुस्कुराहट बिखर गई। चंद लम्हे वो सोचता रहा। वो राइट है और गहरी फलसफियाना किताबें पढ़ता रहता है। ज़ियाद ने कुछ देर सोचने के बाद मोबाइल उठाया और ग्लासेस उतार के साइड टेबल पे रख दिए, फिर पीछे को टेक लगाई। उसके आसपास कमरे की दीवारों पे ऊंचे बुक शेल्फ दिखाई दे रहे थे जो बेतहाशा किताबों से भरे थे। वो बेबाक और कैरियर फ्री सा नहीं है, बल्कि धीमे मिजाज का सोच समझ के बोलने वाला लगता है। कशमाला के नाम की चैट खोल के वो चंद लम्हे सोचता रहा। बार बार कॉल बटन की तरफ उंगली बढ़ाता, फिर रुक जाता। फिर खिड़की से बाहर देखने लगा, जहाँ शाम की मध्यम रोशनी में नीम मनोर सा लॉन दिखाई दे रहा था। गहरी बातें करने वाला सादा सा इंसान। उसने एक मैसेज लिखा और सेंड का बटन दबा दिया। बस एक फिक्रा, लंबी चौड़ी बनावटी तमहीद के बगैर। वो उम्र में तुमसे 1-2 साल ही बड़ा होगा, मगर वो तुम्हारे मुकाबले में ज्यादा ही संजीदा लगता है मुझे। फोन रख के ज्यादा रेडिंग ग्लासेस दोबारा से पहन ली और जहरीले मुस्कुराते हुए लैपटॉप की तरफ मुतवज्जा हो गया। वो एक अच्छी जॉब करता है, साथ लिखता भी है, यानी जॉब और शो को साथ साथ लेकर चलने वाला बैलेंस किस्म का आदमी है। ज़ियाद ज़ियाद टाइप करते हुए एक नज़र बुझे हुए मोबाइल पे डाल लेता है, जैसे उसे कशमाला के जवाब का इंतज़ार था। अपनी पोस्ट और स्टेटस अपडेट से वो मुझे कोई रोमांटिक इंसान नहीं लगता, प्रैक्टिकल सा लगता है, हकीकत पसंदी से हर चीज़ का जायज़ा लेने वाला, जैसे तुम लेती हो। मेरा रिश्ता नहीं हो रहा है यहाँ, हम तुम्हारी बात कर रहे हैं। वो बुरा मान गई। माला हंसती। हाँ, मुझे भी ज़्यादा संजीदा और प्रैक्टिकल सा लगा, लेकिन तुमने ये क्यों नहीं कहा कि वो मेरी टाइप नहीं है? मैं भी संजीदा और प्रैक्टिकल हूँ। वो उंगली पे लट मरोड़ते हुए नीचे नजर आने वाले आते लॉन को देखते हुए उलझी हुई सी कह रही थी। क्या माही मा, माला को माला से ज़्यादा जानती थी? नहीं माला, तुम एम्बिशियस हो। तुम एक जगह रुक के नहीं रह सकती। तुम्हें आगे बढ़ने और ऊंचे ख्वाब देखने का शौक है। कशमाला की नज़र नीचे गेट के साथ कुर्सी पर बैठे कैफ पे पड़ी। उसके आबरू नागवारी से तने थे। वो टांग पे टांग जमाए बैठा, स्केच बुक पे घुटने पे रखे उस पे तेज तेज पेंसिल चला रहा था। तुम्हें ऐसे मर्द पसंद है जिनके अंदर ग्रो करने का जज्बा हो। ऐसे
مرد جو ٹھہرے پانی کی طرح ایک لگا بند سا کام نہ کرتے رہیں۔ کیف گردن ترچھی کیے پینسل کو 2 انگلیوں میں پکڑے ایک خاص زاویے پہ رکھ کے چلا رہا تھا، پھر رک گیا۔ مایوسی سے نفی میں سر ہلایا اور زچ انداز میں صفحہ پھاڑ دیا۔ تمہیں ایسا انسان چاہیے جو ناکام یا سست نہ ہو، بلکہ وہ اپنے کیریئر میں ترقی کر رہا ہو۔ کیف نے تھک کے اسے پھٹے ہوئے صفحے کو دیکھا، پھر اسے مروڑ کے میز پہ اچھال دیا۔ وہ شدید مسترب نظر آتا تھا۔ یہ نہیں ہے کہ تمہیں کوئی امیر کبیر بندہ چاہیے، چاہیے وہ چند ہزار بھی کماتا ہو لیکن وہ کام کرتا ہو، اس کا کچھ اپنا ہو، کوئی کام، کوئی شوق۔ کیف اب گردن دوسری طرف ترچھی کیے نئے صفحے پہ اوپر نیچے لکیریں کھینچ رہا تھا۔ ایسا آدمی جو فوکسڈ ہو، وہ فضول مشغلوں میں اپنا وقت ضائع نہ کرے، وہ دیکھنے میں بھی اچھا ہو لیکن اس سے زیادہ اس کی مینرز اچھے ہوں، لاپرواہ اور بے ترتیب سا نہ ہو، اٹھنے بیٹھنے کا ڈھنگ آتا ہو۔ کیف کا فون بجنے لگا تو اس نے اسکیچ بک پرے ڈال دی، پیچھے ٹیک لگائی اور ٹانگیں لمبی کر کے میز پہ ایک دوسرے کے اوپر رکھ دی، پھر فون کان سے لگایا اور بات کرنے لگا۔ اور وہ صرف بک سمارٹ نہ ہو اسٹریٹ سمارٹ بھی ہو، اور اس سمارٹنس کو وہ اپنے کام کے لیے استعمال کرے، خود کو ضائع نہ کرے۔ تمہیں مالا کھڑے پانی جیسے مرد نہیں پسند، تمہیں ہر پل آگے بڑھنے والا مرد پسند ہے، اور زیاد میں یہ سب کچھ ہے۔ وہ مسکرا کے گردن اٹھائی، اوپر سے آسمان کو دیکھنے لگی۔ ہاں، اس میں یہ سب ہے، لیکن وہ کچھ زیادہ ہی حقیقت پسند لگتا ہے۔ مجھے اپنی باتوں سے ایسے لوگ تھوڑے سے تلخ ہوتے ہیں، مگر سچے تو ہوتے ہیں نا، جھوٹے خوابوں میں تو نہیں رہتے۔ میرے پاس جتنے آپشنز ہیں، زیاد ان میں سے بیسٹ ہے۔ اس کے علاوہ میرے ارد گرد کوئی ایسا سمارٹ، قابل اور گڈ لکنگ مرد نہیں ہے۔ گڈ لکنگ سے یاد آیا، یہ تمہارا ڈرائیور کیسا ہے؟ ماہی کی آواز میں تجسس سا ابھرا۔ بخت بھی کہہ رہی تھی، شکل کا بہت اچھا ہے، بس زبان کا کافی لمبی ہے۔ شرم کرو، وہ میرا ڈرائیور ہے، اور تمہیں اچھی طرح پتا ہے کہ آواز آہستہ کی، اور وہ میرا گارڈ بھی ہے۔ ماہی نے افسوس سے گہری سانس لی۔ تم گارڈ کیوں ہائر کرتی ہو مالا، جب تمہیں اور مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ تمہارے پیچھے کون پڑا ہے؟ اور اچھا چھوڑو، ماہی نے بات پلٹی، جانتی تھی یہاں ان دونوں کی لڑائی ہو جاتی ہے۔ یہ بتاؤ، تمہیں وہ کیسا لگتا ہے؟ ڈرائیور ہی لگتا ہے بس۔ اس نے نیچے بیٹھے کیف کو دیکھا، وہ مدھم آواز میں کسی سے فون پہ بات کر رہا تھا، لبوں میں مسکراہٹ تھی۔ اب وہ قدرے ریلیکس نظر آ رہا تھا۔ ہاں، لیکن وہ کوئی غریب لاچار سا ملازم نہیں ہے، اچھے خاندان کا ہے، صفورہ کا کزن ہے، پھر وہ تمہیں چھوڑ کے نہیں گیا، تمہارے لیے دوسرے شہر بھی شفٹ ہو گیا۔ کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ یہی کہ مرد بہت سادہ ہوتے ہیں۔ اتنا تردد کسی عورت کے لیے وہ تب ہی کرتے ہیں جب یا تو انہیں مالی منافع نظر آئے یا ان کو کسی پہ دل آ جائے۔ کیا بیچارے کو لمبی چوڑی تنخواہ تو مل نہیں رہی تم سے، پھر وہ کیوں تمہارا گارڈ بنا ہوا ہے؟ ماہی اور ماہی کی ساری دنیا پہ شک کرنے کی عادت، وہ صرف اپنی جاب کر رہا ہے، ویسے بھی میرا خیال ہے۔ اس نے لہجے کو سرسری سا بنایا، اس کی زندگی میں کوئی لڑکی پہلے سے ہے، اسی سے فون پہ لگا رہتا ہے۔ اوہ، یعنی تم اس کی کالز پہ نظر رکھتی ہو؟ سلیم کی کالز پہ تم نے کبھی نظر نہیں رکھی؟ وہ بھی تو ملازم ہے۔ ماہی یار، کیا مسئلہ ہے؟ میں زیاد کی بات کر رہی ہوں اور تم کیف کو درمیان میں لے آئی ہو، کیونکہ تم زیاد کی بات اب کر رہی ہو۔ ہماری ہر ویڈیو کال پہ تم آدھا وقت مجھے یہ بتاتی ہو کہ کیف کتنا سمارٹ ہے اور تمہیں اس کے نئے بزنس کی فیل ہو جانے کی کتنی فکر ہے۔ میں تم سے بات ہی نہیں کر رہی۔ اس نے خفگی سے فون بند کر دیا، پھر دیکھا زیاد کا میسج آیا ہوا تھا۔ وہ اس سے کال کرنے کا پوچھ رہا تھا۔ ہاؤ ڈیسنٹ۔ اس نے شور لکھ کے میسج بھیجا تو فوراً سے زیاد کی کال آ گئی۔ کیسی ہیں آپ کشمالہ؟ اپنا نام اس کی زبان سے بہت منفرد لگا، اور اچھا بھی۔ امید ہے میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا ہوگا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ ہلکے سے ہنس دی۔ آپ بتائیں، کوئی کام تھا آپ کو؟ جی، ایک کام تھا، سوچا آپ سے مشورہ لے لوں۔ ذرا ٹھہر کے بولا، پہلے آپ کے مشورے کی وجہ سے میں دوبارہ سے لکھنے لگا ہوں۔ چلیں، مجھے خوشی ہے کہ میرا مشورہ آپ کے کام آیا۔ وہ واقعی اس لیے خوش ہوئی تھی۔ دراصل ہم آج کل یہاں میرے دادا کے گھر رہ رہے ہیں۔ وہ بہت دھیما بولتا تھا، ٹھہر کے۔ میرے ابو بھی آئے ہوئے ہیں، اور سب رشتہ دار امی ابو سے ملنے آتے رہتے ہیں۔ گھر میں کافی رش ہوتا ہے، یہاں میں سکون سے کام نہیں کر سکتا۔ اب جتنے دن چھٹی پہ آیا ہوں اتنے دن کام بھی تو کرنا ہے۔ جی، آپ کسی کافی شاپ سے بھی کام کر سکتے ہیں۔ جی، لیکن کافی شاپ میں آپ ایک حد تک بیٹھ سکتے ہیں، وہاں شور بھی ہوتا ہے۔ میں سوچ رہا تھا لاہور میں کوئی اچھی ورکنگ سپیس تو ہوگی۔ جی، لاہور میں ایسی بہت سی جگہیں کھل گئی ہیں، بلکہ میرے ایک کلاس فیلو نے
गुलबर्ग में अपनी पूरी बिल्डिंग बनाई है, उसमें जिम भी है और रेस्टोरेंट भी। ग्रेट, आप मुझे वो जगह दिखा सकती हैं? श्योर, मैं अभी आसिम से बात करती हूँ। आसिम? वही मेरा क्लास फेलो जिसने अपनी को वर्किंग स्पेस बना रखी है। ओह ओके। मेरा ऐसे मगर ऐसे मामलात में किसी का रेफरेंस होना बेहतर होता है। अगर आपके पास वक्त हो तो आप साथ आ सकती हैं, उसने आम से लहजे में कहा। लेकिन कशमाला ने फोन कान से हटा के देखा। क्या ये मुझसे मिलने का बहाना है? मैं चेक करके बताती हूँ। जाहिर है ये उससे मिलने का बहाना था। वो मुस्कुरा के आसिम को कॉल मिलाने लगी। आसिम जहीर और उसका क्लास फेलो था। एक ज़माने में वो शदीद कमज़ोर और पढ़ाकू टाइप लड़का होता था जो बहुत शाय था, और आज वो एक कामयाब एंटरप्रेन्योर था। उसने 3 साढ़े 3 साल पहले एक को-वर्किंग स्पेस की बुनियाद रखी थी जो आज कामयाबी से चल रही थी। उसके बिजनेस ग्रेजुएट क्लास फेलोज़ कामयाब थे या नाकाम, एक वही थी जो कामयाब होके नाकाम हुई थी। एक ये ऐसे दिनों में से एक दिन था जब एक लम्हे के लिए दिल का मौसम खुशगवार हो जाता और दूसरे ही लम्हे सारे मसाइल याद आने पे तबीयत मत्तर हो जाती। बाहर का मौसम भी कुछ इसी तरह था। एकदम गर्मी हो जाती और एकदम स्याह बादल छा के सारे में छाया करते थे। कैफ सारी रात जागने के बाद फजर के बाद थोड़ी देर सोने अपने कमरे में गया। घंटा भर सोया और फिर वापस बाहर आ गया। अपनी कॉफ़ी बनाई कि कड़क चाय उससे कोशिश के बावजूद नहीं बनती थी। वो लैपटॉप लिए गार्ड चेयर की तरफ आ गया। आसमान गहरा नीला था जब कैफ ने लैपटॉप खोला। फिर वो कॉफ़ी की घूंट भरते हुए काम किए गया और साथ-साथ आसमान की नीलाहट कम हो गई, यहाँ तक कि सुनहरी अफ़शानी ने सारे में उजाला फेर दिया। कोई घंटे भर बाद उसने ज़रा-सा सस्ताने के लिए लैपटॉप बंद किया और उठ खड़ा हुआ। तस्बीह हाथ में पकड़े वो यूं ही घर की चारदीवारी का चक्कर लगाने लगा। अकाब जैसी आंखें इतराफ के घरों का जायजा ले रही थी। गेट के करीब उसने गर्दन ऊंची करके बाहर झांका। सब खामोश और नॉर्मल था, और तभी उसकी निगाह गेट से बाहर गई। ड्राइव पे खून गिरा था। कैफ अपनी जगह साकित हो गया, फिर तेजी से गेट खोला मगर बाहर नहीं निकला। कदम वही जंजीर हो गए। गेट के साथ भी खून फैला था। बड़े बड़े सुर्ख कतरे सड़क तक जाते थे। वहां जाके खून खत्म हो जाता था। जो भी था उसने बड़ी महारत से सड़क से गेट तक खून फेंका था। वो खून को फलांगता हुआ बाहर निकला और भागता हुआ सड़क तक आया, फिर एड़ियों पे चारों तरफ घूमा। सड़क सुनसान पड़ी थी, आसपास कोई भी ना था। उसने झुंझुला के सड़क की कोरताल को पैर से डंडा मारा। ये किसने किया और कब? वो यही था सारी रात। फजर के बाद थोड़ी देर के लिए वो सोया सोया था। क्या ये तब हुआ था? उसने मुड़ के देखा, सारा घर खामोश पड़ा था। सलीम भी सो रहा था, किसी को इल्म नहीं था और होना भी नहीं चाहिए। उसे खामोशी से ये जगह साफ करनी है। वहाँ वो कशमाला मुबीन के लिए काम नहीं करता था, लेकिन वो उसे परेशान नहीं करना चाहता था। सुबह 10 बजे के करीब जब कशमाला तैयार होकर बाहर निकली तो वो कार के सामने टेक लगाए हशाश बिछा सा खड़ा खड़ा था। एक नज़र कशमाला को देखा तो निगाह वहीं ठहर गई। वो सर झुकाए पर्स में कुछ तलाश करती बाहर निकल रही थी। उसके बाल आधे कैचर में बंधे थे और चंद लटें चेहरे के दाएं बाएं गिर रही थी। उसने आज हल्का फिरोजी लिबास पहन रखा था और पैरों में सफ़ेद ब्लॉक हील्स थी। पर्स की जिप बंद करते हुए उसने चेहरा ऊपर किया तो सब्ज आंखें कैफ की तरफ उठी। उसने कशमाला को काफी दिन बाद हल्के फुल्के मेकअप में देखा था। कहाँ जाना है बीबी? नहीं, आज मैं खुद चली जाऊंगी। वो ड्राइव डोर के करीब आई लेकिन कैफ ने हाथ हैंडल पे रख लिया। कशमाला ने चौंक के उसे देखा। आप अकेली नहीं जाएंगी, मैं साथ जाऊंगा। उसका चेहरा संजीदा था। मैंने कहा ना, आज ज़रूरत नहीं, उसने नरमी से कहा लेकिन हाथ नहीं बढ़ाया। आपको मुझ पर एतबार है या नहीं? वो उसकी आंखों में देखते हुए पूछ रहा था। उसके अकब में सूरज था। कशमाला की आंखें धूप में छोटी हो गई। है, उसने सर हिलाया। कैब 2 कदम आगे आया, धूप का रास्ता रुक गया। सूरज उसके पीछे झुक गया। अब वो सामने था और इर्द गिर्द कोई तपिश न थी। वो छाँव में थी। मैं साथ जाऊंगा बीबी, आप पीछे बैठे। उसने चाबी के लिए हाथ बढ़ाया। कशमाला ने चाबी उसके हाथ में थमा दी। वो वाकई उसकी जिंदगी में आसान बना देता था। गुलबर्ग जाना है। एक को वर्किंग स्पेस है वहाँ, काम काज के नाम से। कैब ड्राइव करता रहा और वो बाहर देखती रही। लाहौर अजीब शहर था। यहाँ पंजाब के बहुत से रंग बिखरे थे। इस्लामाबाद बहुत मुख्तलिफ था। वहाँ 3 क्लासेस थी। 2 क्लासेस अमरा की थी और तीसरी लोअर मिडिल क्लास यानी आम लोगों की क्लास हर जगह नजर नहीं आती थी, अलबत्ता उम्रा की दोनों क्लासेस हर तरफ छाई थी। एक एलीट क्लास शदीद लिबरल थी और दूसरी एलीट क्लास शदीद मजहबी तबके में मुश्तमिल थी, जिनमें स्कॉलर्स और
پڑھے لکھے تبلیغی شامل تھے. یہ دونوں امیر کلاسز ایک ساتھ بڑی ہوئی تھی. اسلام آباد ایک بہت چھوٹا شہر ہے. وہاں کی ایلیٹ میں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کا اسکول پہلو نکل آتا ہے. اسلام آباد کے ایلیٹ اسٹوڈنٹس عموماً ہائی اسکول سے. چلیں جی، یہ میں نے ایپیسوڈ 5 مالا کی کمپلیٹ کر لی. امید ہے آپ سب لوگوں کو پسند آئی ہوگی. نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگوں سے ملوں گی. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.